ایک لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، برکت کا لفظ، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں برکت کی، اور لوگوں کو دعا دیتے بھی ہیں، اور ہمارے دل میں ایک تمنا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں برکت دے، رزق میں اللہ برکت دے، اولاد میں برکت دے، مال میں برکت دے، صحت میں برکت دے، علم میں برکت دے۔ ہم میں سے ہر شخص اس کا طلبگار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت۔ ایک ٹرم یا ایک اصطلاح ہوتی ہے برکت کی، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کثرت کی۔ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اور ایک جملہ ہے کہ آپ کہیں اس کے مال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ دو الگ الگ جملے ہیں۔ ایک جملہ ہے کہ آپ کہیں اس کے پاس کھانے پینے کو بہت کچھ ہے، اور ایک جملہ ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے رزق میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ دو الگ الگ جملے ہیں، کثرت اور برکت۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ کثرت کو آپ کوانٹٹی کہہ سکتے ہیں، اور برکت کا تعلق کوالٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ایون کہ وہ کوانٹٹی میں کم ہے، مقدار میں، کمیت میں کم ہے، لیکن اپنی اثر انگیزی میں، اپنے ایفیکٹونیس میں وہ اس زیادہ کوانٹٹی سے بھی زیادہ ایفیکٹو اور زیادہ مؤثر ہے۔ برکت کا بنیادی مفہوم جب تک ایک مسلمان نہیں سمجھے، اور پھر برکت کے اسباب اور نحوست کے اسباب، کہ برکت کن چیزوں سے آتی ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب تک ہمیں اسباب کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم برکت کیسے حاصل کریں گے؟ اور جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ان اعمال کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے تو ہم ان اعمال سے بچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے علم ہوگا، پھر عمل ہوگا۔ عمل کے لیے علم ضروری ہے، اسی لیے بغیر علم کے جو عمل ہوتا ہے نا، وہ انسان کو کبھی کبھی گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے شخص پر ایسی ہے، حضور نے فرمایا، جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا امتی پر۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ علم ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ علم کے بغیر عمل، یا محض ایسی عبادت جس کی بیس میں آپ کے پاس علم نہ ہو، وہ انسان کو کبھی کبھی کیسے ڈی ٹریک کر دیتی ہے، راستے سے کیسے ہٹا دیتی ہے، یا اس کے دل میں کب تکبر کے جذبات، تکبر کے احساسات، ایسی کچھ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا وہ عمل ضائع ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کو اللہ گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب اگر آپ کوانٹٹی دیکھیں، مقدار دیکھیں، مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، اس 100 روپے میں سے اس نے 10 روپے صدقہ کر دیے، تو اس کے پاس پیچھے کتنے پیسے بچ جائیں گے؟ 100 میں سے 10 صدقہ کر دیے تو کتنے رہ جائیں گے؟ 90 روپے رہ جائیں گے۔ اور ایک آدمی ہے، اس نے 100 روپے سود پر کسی کو دیے اور ریٹرن میں اس کو 120 روپے مل گئے، تو زیادہ کس کے پیسے ہوئے؟ صدقہ دینے والے کے یا سود لینے والے کے؟ سود جس نے لیا ہے اس کے پیسے زیادہ ہیں، اور جس نے صدقہ دیا اس کے پیسے کم ہو گئے۔
یہ ہے کوانٹٹی، یہ ہے کثرت اور قلت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں، یعنی بالکل اس کے اپوزٹ ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا، اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے اسلام کا، کہ یہ معیار نہیں ہے، یہ کوئی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شریعت کا معیار نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہے تب بھی اگر برکت ہے تو بہت اچھا ہے، اگر کم ہے اور برکت ہے تب بھی اچھا ہے، اگر زیادہ ہے اور برکت نہیں ہے تب بھی اچھا نہیں ہے، اگر کم ہے اور برکت نہیں ہے تب بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مالدار ہونا یا پیسے والا ہونا یا زیادہ کسی کے پاس بینک بیلنس آ گیا تو شاید یہ کوئی اچھی نشانی یا اچھی علامت نہیں ہے، یہ غلط تصور